وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ ہمارے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت کے سلسلے میں کوئی بدلہ، کوئی مزدوری، کوئی اجرت، کوئی کمپنسیشن کچھ نہیں چاہتا، صرف اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، میں مسلسل 2 دن سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محبت زندگی ہے، کتاب نہیں ہے، اور محبت کو سمجھنے کے واسطے زندگی کے مختلف رخ دیکھنا پڑتے ہیں، مختلف ایسپیکٹس دیکھنا پڑتے ہیں۔ محبت کتاب میں نہیں ملے، لہذا وہ لوگ جو کتابوں میں ڈھونڈ کے اہل بیت کی محبت کا فلسفہ تلاش کریں گے، ان کو کتابوں میں یہ سبجیکٹ نہیں ملے گا۔ اس کو زندگی میں دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ محبت کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات کو بہت سے مسائل سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، اور وہ یہ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے۔ ایک عجیب و غریب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے۔ یہ چیز بہت زبردست ہے، اور خاص طور سے بعض لوگ بڑے جوش میں پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ ایک چیز تو یہی خطرناک کیا کم ہے کہ کہاں لکھا ہے، اس سے زیادہ خطرناک یہ چیز ہے کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ اچھا، پوچھتے اس جوش و خروش سے ہیں کہ جیسے جتنا لکھا ہے اس پر تو عمل ہے۔ جتنا لکھا ہوا ہے قرآن میں اس پر تو 100% یہ عمل کر ہی رہے ہیں۔ اب خالی ازاداری کا مسئلہ رہ گیا ہے، وہ بھی دکھا دیا جائے کہاں لکھا ہے تو اس پر بھی عمل کرنے لگے۔ کیا کہاں لکھا ہے؟ لکھا سب کچھ ہے، آپ سے مطلب آپ کا تعلق کیا ہے؟ لکھا تو یہ بھی ہے کہ جھوٹ نہ بولو، لکھا تو یہ بھی ہے کہ غیبت نہ کرو، صاف صاف لکھا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں لکھا کہاں ہے، قرآن میں کیوں نہ کہہ دیا، یہ جو معاملے ہیں کہ قرآن میں کیوں نہ کہہ دیا، صاف صاف کیوں نہ کہہ دیا۔ یہی مسئلہ عزاداری کے معاملے میں ہے، یہی مسئلہ ولایت علی کے معاملے میں ہے کہ وہ رسول اللہ نے صاف صاف کیوں نہ کہہ دیا۔ کہہ تو دیا من کن تو مولا فاض علی اللہ، پھر نہ جانے کیسا صاف صاف یہ سننا چاہتے ہیں۔ اور جو صاف صاف کہا اس کا کہاں عمل ہے یہ بتائیے۔ نہیں تو نہ ماننے کے بہانے ہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چلیے لکھا کہاں؟ تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کی مدد سے خالی کوئی 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیے کہ صرف قرآن سے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے تو ناممکن ہے قرآن آپ کو 2 رکعت نماز پڑھوا دے۔ کہاں لکھا ہے کہ پہلے تکبیرۃ الاحرام ہوگی؟ کہاں لکھا ہے کہ نیت؟ کہاں لکھا ہے سورہ الحمد پہلے اور دوسرا کوئی سا سورہ بعد میں؟ کہاں لکھا ہے کہ اس کے بعد رکوع؟ کیا شکل ہو رکوع کی، کس طرح رکوع کیسے کیا جاتا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو؟ کہاں لکھا ہے کہ اس کے بعد سجدے میں جاؤ، پھر بیٹھو، پھر سجدے میں جاؤ؟ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ وہ آیتیں بتائیے ہمیں۔ تو قرآن کی مدد سے اگر کوئی صاحب 2 رکعت نماز بھی پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے جب تک حدیثوں کی مدد نہ لیں، جب تک عمل رسول کی مدد نہ لیں، اس وقت تک تنہا قرآن کی مدد سے 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں کس طرح لکھا ہوتا ہے، اس فلسفے کو سمجھیے اور مزاج قرآن سے آشنا ہوئیے کہ قرآن کوئی بات جب بتاتا ہے تو کیوں کر بتاتا ہے۔ بادشاہ جب بولتا ہے تو ہر ایک نہیں سمجھتا ہے، جو مزاج داں ہیں وہ جانتے ہیں کیا اور فرمایا آپ نے وہ سب آگے دفتر کا کام ہے کہ اس نے لکھ دیا، اس کے بعد کام ہو رہا ہے پورا۔ وہ پورے یہاں سے وہاں تک ڈیٹیل نہیں لکھے گا ایک پیج۔ اور فرمایا آپ نے تو قرآن جو ہے وہ ہر چیز کی بنیادی بات جو ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، بس نماز کا معاملہ طے ہو گیا، قرآن نے آرڈر کر دیا نماز کا۔ کتب علیکم الصیام،
روزے کا آرڈر ہو گیا، اب ڈیٹیلز جو ہے وہ حدیثوں کے ذریعے معلوم ہوگی۔ للہ علی الناس حج البیت، حج کا معاملہ طے ہو گیا، ڈیٹیلز جو ہے وہ حدیثوں کے ذریعے معلوم ہوگی۔ تو قرآن کبھی ڈیٹیلز نہیں دیتا ہے، ڈیٹیلز حدیثوں کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن سے بنیادی حکم کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے مسئلے میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ لکھا ہے۔ اب ڈیٹیل جو ہے وہ دوسرے طریقے سے طے ہو جائیں گی، حدیثوں سے، عمل رسول سے۔ فرمایا ہم نے اس لیے کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور یہ مسئلہ اس لیے بھی اہم ہے کہ لوگ کچھ تو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ خلاف اسلام کرتے ہیں، یہ ناجائز عمل کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، علم کہاں لکھا ہے، تعزیہ کہاں لکھا ہے، ماتم کہاں لکھا ہے، مجلس کہاں لکھی ہے، سینہ گوبی کہاں لکھی ہے، زنجیر زنی کہاں لکھی ہے، ایک جان آفت میں ہے ثبوت شام تک، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، سب لکھا ہے، ماتم بھی لکھا ہے، مجلس بھی لکھی ہے، عزاداری بھی لکھی ہے، علم اٹھانا بھی لکھا ہے، تابوت اٹھانا بھی لکھا ہے، سینہ گوبی بھی لکھی ہے، زنجیر زنی بھی لکھی ہے، سب چیزیں لکھی ہیں۔ کیا کہنے جی قرآن میں لکھی ہے، میں نے کہا قرآن میں لکھی ہے، سب قرآن میں لکھا ہے۔ تو کہ قرآن لے آئیں آپ دکھائیے گا، میں نے کہا دکھا دیں گے، لے آئیے، لے آئیے جہاں لکھا ہے دکھا دیں گے۔ تو لے آئے جناب قرآن، ہم نے کہا کھولیے نکالیے، وہ سورہ نکالیے جس میں لکھا ہے کہ ظہر کی 4 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت، اور سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی آگے والی آیتوں میں ہے، اور لباس احرام 2 کپڑوں میں ہوتا ہے، ایک باندھا جاتا ہے، ایک اوڑھا جاتا ہے۔ نکالیے نکالیے وہی سورہ، اس کی آگے محرم لکھا ہے۔ آگے محرم لکھا ہے۔ ایسی جو کوئی سورہ قرآن میں نہیں ہے، ایسی کوئی آیت نہیں ہے، تو مسجد میں کیوں نہیں جھگڑا کیا کہ قرآن میں دیکھ کے نماز پڑھیں گے؟ کعبے میں کیوں نہیں جھگڑا کیا کہ قرآن میں دیکھ کے احرام باندھیں گے؟ یہ مجلسی میں سارا جھگڑا کیوں؟ کہیں گے صاحب اس پر تو عمل رسول ہے، تو احرام باندھنے اور نماز پڑھنے میں عمل رسول نظر آیا، لیکن مسجد میں مرکب بننے اور دروازے پر سلام کرنے میں عمل رسول نہیں دکھایا۔ تو عزیزان گرامی، دیکھنے کے لیے نظر چاہیے۔ مشہور قصہ ہے، بچے کو یاد ہے، میں خالی ریفرنس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی نے ایک فیصلہ فرمایا تھا۔ 2 عورتیں لڑتی ہوئی آئی تھی اور 2 بچے تھے، ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی، دونوں عورتیں کہتی ہیں لڑکا میرا ہے۔ مشہور قصہ ہے، ہزاروں دفعہ آپ کو سنا۔ تو مولا علی نے فیصلہ فرما دیا کہ ان کی غذا کو تول لیا جائے، اور جس کے زیادہ وزن نکلے اس کو بیٹا دے دیا جائے، اور جس کے ہلکے نکلے اس کو بیٹی دے دی جائے۔ اور وہ عمل ہوا، اور اس کے بعد ایسا ہوا، ایک کا وزن زیادہ نکلا، ایک کا کم نکلا، اور ایک کو بیٹا مل گیا، ایک کو بیٹی مل گئی۔ ان لوگوں نے ایکسپٹ بھی کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، بیٹی والی نے کہا کہ ہاں بیٹی میری ہے اور بیٹا اس کا ہے، اس لیے کہ اصول کے تحت فیصلہ دیا تھا مولا نے، ایسے فرما نہیں دیا تھا۔ وہ لوگ تو مطمئن ہو کے چلے گئے اپنے بچے لے کے۔ صحابہ نے سوال کیا یا علی یہ فیصلہ کیسے کر دیا آپ نے؟ اچھا اعتراض بھی نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ دونوں پارٹیاں مطمئن ہو کے نہیں تھی، وہی مسئلہ تھا۔ ہم کہا یا علی یہ فیصلہ آپ نے کیسے کر دیا، کیا رسول خبر دے کے گئے تھے؟ کہا نہیں قرآن میں ہے، قرآن سے کر دیا۔ تو ایک سے ایک حافظ بیٹھے ہوئے تھے، انہی کے سامنے قرآن اترا تھا، بیٹھے ہوئے تھے وہی شیشیاں اور تولنا اور ترازو اور یہ سب سوچنے لگے، وہ آیت کہیں ان کو ملی نہ۔ تو ان کا یا علی یہ کہا قرآن میں، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، کون سی آیت سے فیصلہ کیا؟ کہا قرآن میں تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے؟ کہا ہاں جی ہاں جی
نا سامنے کی آیت سب کو ہے. اب وہ سب کو یاد نکلی آیت وہ اتفاق سے کہا بھائی اسی آیت سے فیصلہ کر دیا کہ جب اس کا حصہ زیادہ ہے تو یہاں بھی اس کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے. ہاں یا علی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اب سمجھے آپ تو معلوم ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. جو عالم قرآن ہے وہی جانے ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتا قرآن. جو عالم قرآن ہے وہی سمجھے گا قرآن میں کیا ہے. تو قرآن میں سب ہے پورا محرم قرآن میں مگر ہمیں نظر نہیں آتا ہے. ہمیں نظر نہیں آئے گا. اب مسئلہ اس کا بالکل دیکھیے بہت سامنے کا بہت سمپل مسئلہ ہے. یہ بچے کی سمجھ میں آ جائے. آپ آدمی کو پتہ بتاتے ہیں فلاں صاحب لمبے سے ہیں کالے سے ہیں وہ گورے سے جو وہ صاحب ہیں وہ جن کے بال سفید ہیں وہ جن کے منہ پہ تل ہے اس طرح کے پتے دیتے ہیں. دیکھ کے آدمی سمجھ لیتا ہے یہ فلاں صاحب ہے یہ فلاں صاحب ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھ کے ہر ایک سمجھ لیتا ہے. اب وہ بیٹھے چائے پینے کے لیے تو کہیں گے شکر نہ ڈالیے گا میرے. کیوں؟ کہا میں ڈائبٹک ہوں شوگر ہے. ہم بھی دیکھیں کیسی شوگر آتی ہے. بڑے دانوں کی ہے چھوٹے دانوں کی ہے سفید چکر ہے یا براؤن شوگر کس طرح کی ہے دیکھیں تو ذرا. چکنائی میں نہیں کھاتا بلڈ کولیسٹرول ہے. دیکھیں کون سا تیل ہے کہ گھی ہے کڑوا تیل ہے دیسی گھی ہے آپ کے خون میں کیا چیز شامل ہے. اور میں تو نہیں جانتا لیکن ڈاکٹر صاحبان سب بیٹھے ہیں کہتے ہیں کہ پورے انسان کے جسم میں سارے منرلز اور تمام چیزیں ہیں. اس کے اندر کاپر بھی ہے اس کے اندر چاندی بھی ہے اس کے اندر سونا بھی ہے اس کے اندر شوگر بھی ہے اس کے اندر نمک بھی ہے اس کے اندر چکنائی بھی ہے. سب کچھ اس باڈی کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں جو کچھ ہے دنیا میں وہ سب ہے مگر دکھائی تو کہیں نہیں دیتا. کہاں ہمارے جسم میں سونا ہے ہمیں تو نہیں نظر آیا. کہاں چاندی ہے ہمیں تو نہیں نظر آئی. کہاں نمک ہے جسم میں ہمیں تو نہیں سجھائی دیتا. کہاں شکر ہے ہمیں تو نہیں دکھائی دیتی. لیکن ہے سب کچھ معلوم ہے. ہر ایک کی آنکھ نہیں دیکھے گی پیتھالوجسٹ کی آنکھ دیکھ لے گی. اسی طریقے سے قرآن میں ہے سب کچھ. ہر ایک کی آنکھ نہیں دیکھے گی معصوم کی آنکھ دیکھ لے گی. تو یہ عزاداری جو ہے اور یہ محرم جو ہے یہ در حقیقت ایک مظاہرہ محبت ہے. محبت کے فلسفے کو آپ سمجھیں تو اس کے بعد ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی اور وہیں سے اس کی شرعی حیثیتیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی. محبت کے اندر ایک ہوتا ہے فلسفہ نسبت. محبت میں ایک چیز ہے نسبت. یہ ہر شخص جانتا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. خالی میں پہلے دن جو میں نے عرض کیا کہ یہ سبجیکٹ وہ ہے جس کے اندر مجھے پڑھنا نہیں ہے کچھ. آپ جتنا جانتے ہیں اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں. اس میں کوئی زیادہ کم کا سوال نہیں. خالی متوجہ کر دینے کی بات ہے. اور کیا آپ نے محبت میں ایک چیز ہے نسبت. آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے بچے سے محبت ہے. بچے کو لے کے بازار میں نکلے ایک شاپنگ سینٹر میں گئے وہاں ایک بڑی خوبصورت چیک ڈیزائن قمیص پھول بنے ہوئے اس کے اوپر وہ لگی ہوئی تھی. وہ مچل گیا کہ میں یہ لوں گا. وہ اس کے لیے خرید لی. اب وہ لے کے خوشی خوشی گھر میں آئے تو اس قمیص سے بھی محبت ہو گئی. دیکھیے آپ یہ کیا چیز ہے. اس قمیص سے بھی محبت ہو گئی. وہاں لے کے آئے لا کے اس کی ماں کے حوالے کی. دیکھیے آپ کے صاحبزادے ضد کر کے یہ قمیص لے کے آئے ہیں. وہ ساتھ میں انگلی پکڑے بچہ بھی اپنے ہاتھ میں اس قمیص کو لیے ہوئے آیا اور لا کے وہاں انہیں رکھ دی. ماں بھی دیکھ کے خوش ہوئی. ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہم آپ کے پرانے دوست تھے. وہاں بیٹھے جب ہمارے سامنے آپ بچے کو لے کے آئے اور قمیص لائے. جب ہم وہاں سے چلنے لگے تو جس راستے میں ہم جا رہے تھے وہیں پر قمیص پڑی تھی. ہم پیر سے ایک طرف کرتے ہوئے آگے نکل گئے. ماں کوئی برا لگا باپ کوئی برا لگا. آپ کے بچے کو تو ٹھوکر نہیں مارے. یہ لکھا کہاں ہے؟ آپ کے بچے کو تو ٹھوکر نہیں ماری. وہ قمیص جو ابھی اس نے پہنی بھی نہیں ہے وہ قمیص
پگڑی بھی نہیں ہے، اس کو زیادہ پیر سے ایک طرف کھسکاتے ہوئے نکل گئے، نہ خراب ہوئی نہ پھٹی، نہ اس کے اندر کوئی دھبا پڑا، نہ اس کے اندر کوئی خرابی آئی، خالی ذرا سا اس کو راستے سے ہٹا کے پیر سے ذرا سے یوں کر کے ایک طرف کر دیا، اور اس کا ان کا بھاشا بھی ہے، جواب بھی ہے۔ ہمارا بچہ قمیص لے کے آیا اور اس کو ٹھوکر مارتے ہوئے چلے گئے۔ ماں باپ دونوں کے مزاج کے اوپر بار گزرا، محبت نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ ہم آپ کے بچے کی قمیص کو پیر سے ایک طرف کرتے ہوئے ہٹاتے ہوئے نکلتے چلے جائیں۔ اب جو آپ کہتے ہیں یہ علم کیا ہے، یہ تابوت کیا ہے، کیا یہ حسین ہے؟ حسین نہیں ہے، نسبت ہے۔ یہ آپ کے بچے کی قمیص ہے، لہذا ہم نے ٹھوکر سے جو ایک طرف کیا تو آپ کو برا لگا۔ اب یہ بحث کہ قانون کی کتابیں پڑھی جائیں کہ کس قانون کے تحت یہ جرم بنتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ قانون کی کتابوں میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی نہ ملے، لیکن دامن محبت پر شکن آ گئی کہ بچے کی قمیص کو ٹھوکر مارتے ہوئے چلے گئے۔ یہ بچہ نہیں ہے، بچے کی قمیص ہے۔ ویسے علم کیا ہے؟ عباس کا علم، حسین کا تعزیہ، اور ہمارا یہ نسبت جو ہے اس سے احترام آتا ہے، یہ نسبت جو ہے اس سے احترام آتا ہے، اور یہ خالص اسلامی فلسفہ ہے، ورنہ قرآن کی بنیاد احترام یہی ہے، اللہ کی کتاب، کعبے کی بھی بنیاد احترام یہی ہے، اللہ کا گھر، رمضان کی بھی بنیاد احترام یہی ہے، اللہ کا مہینہ۔ یہ نہ سمجھیے گا آپ کی شریعت کے دائرے سے ہم دور جا رہے ہیں، شریعت کے دائرے سے دور نہیں۔ یہ بڑی مصیبت کی بات ہے کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے آدھا علم ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ اسلام پر ایک سانحہ یہ بھی گزرا کہ ایسے لوگوں نے کچھ نے فقہ پڑھ لی کہ جو اس کے اہل نہیں تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ سارا علم کا زور اہل بیت کے خلاف استعمال ہوا۔ بلکہ تعزیہ کے احترام کیا ضرورت ہے؟ علم کو چومنے کے لیے پاک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نجاست کے عالم میں بھی علم تعزیہ چھوا جا سکتا ہے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ فائدہ کیا ہے اس سے؟ اس کے بنیادی مقصد اس کے اندر کون سا کار فرما ہے؟ اگر توہین اعلیٰ مقصود نہیں ہے یا ان چیزوں کی امپارٹنس لوگوں کی نگاہوں میں کم کرنا مقصود نہیں ہے، بہت خوب، اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ فقہ میں تو ایسا لکھا نہیں، فقہ میں تو ایسا لکھا نہیں، فقہ پڑھ لی، یہ سانحہ گزر گیا۔ کیا چیز ہے؟ آپ کبھی غور کیجئے، یہ موومنٹس ہمارے یہاں چل رہے ہیں، یہ گھر کے اندر کی بات ہے، باہر کی نہیں۔ یہ میں آپ کو گھر کے اندر کے دکھ بتا رہا ہوں، باہر کے نہیں۔ باہر کی لڑائیوں سے ہم گھبراتے نہیں ہیں، 1400 برس سے لڑنا ہے۔ یہ کون سا موومنٹ چل رہا ہے کہ علم تعزیہ تابوت نجاست کے عالم میں بھی مس کیا جائے تو کوئی حرج نہیں؟ بہت خوب، اور باوجود بار بار منع کرنے کو اس پر اصرار بھی ہے۔ پھر وہی بات سننے میں آئی، پھر کہاں کہیں کوئی ذاکر پڑھ دیا، پھر کہیں کسی نے وہی بات پڑھ دی، پھر وہی بات ریپیٹ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ کوئی مشن چل رہا ہے، تو مشن چل رہا ہے تو جوابی مشن چلانے کا حق ہم کو بھی ہے۔ ایک دفعہ غلطی ہو گئی چلیے، دھوکے میں ہو گئی، بار بار وہی بات 10 برس سے کانوں میں آ رہی ہے، ریپیٹ ہو گئے، کیا مطلب اس کا؟ اور اس کے بعد یہ ضد کے ساتھ فقہ میں تو شریعت میں تو یہ شریعت کیا؟ حرام و حلال کا فلسفہ نہیں جانتے؟ بہت سی چیزیں مرحلے اول میں حرام ہوتی ہیں، بہت سی مرحلے ثانی میں حرام ہو جاتی ہیں۔ شراب پینا مرحلے اول میں حرام ہے، لیکن اگر کسی سوسائٹی میں
باپ کے سامنے بیٹے کا چائے پینا باپ کے لیے بدتمیزی اور باپ کی توہین کا سبب ہو؟ اگر کسی سماج میں بیٹے کا باپ کے سامنے چائے پینا اس بات کی دلیل ہو کہ یہ باپ کی انسلٹ کر رہا ہے، تو وہاں چائے پینا بیٹے کا باپ کے سامنے جائز نہیں؟ کیوں؟ یہ چائے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باپ کی انسلٹ بیٹا کرے یہ حرام ہے۔ دیکھا کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آغا حکیم نے ہندوستان کے بعض علاقوں کے لیے فتوے دیے تھے کہ وہاں گائے کاٹنا حرام ہے، تو گائے حرام نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں گائے کٹنے سے لوگوں کے گلے کٹتے ہیں۔ اور میاب نے جب گائے کٹتی ہے تو 10-20 مسلمانوں کے گلے کٹتے ہیں، 150 گھر جلتے ہیں، 10-20 دکانیں جلتی ہیں، کاروبار غارت ہوتا ہے، شہر کے امن و امان برباد ہوتا ہے، لہذا گائے کاٹنے کو منع کیا۔ سمجھے آپ؟ یہ ہے فقہ، اور میاب میں یہ ہے فقہ۔ چھو لینے میں کیا حرج ہے؟ تو سب کیا حرج ہے اگر ہم پاک ہو کے چھوتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام میں حالت طہارت حالت نجاست سے بہتر ہے۔ یہ مسئلہ غور طلب ہے، دیکھیے یہ مسئلہ غور طلب ہے۔ اسلام میں حالت طہارت جو ہے وہ حالت نجاست سے بہتر ہے۔ لہٰذا اگر قوم کے اندر یہ مزاج ہے کہ وہ نہا دھو کے پاک ہو کے، عورتیں بھی اور مرد بھی جب آتے ہیں تعزیہ خانے میں ایسی جگہ کے اوپر تو پاک ہو کے آتے ہیں، تو اس میں کیا مذاق ہے؟ اب اس کے اندر حوالے ایران میں تو ایسا نہیں ہے، عراق میں تو ایسا نہیں، یہ آپ کیا کیسے؟ ایران عراق کے معاملے دوسرے ہیں، ان کی اوریجنل روزے موجود ہیں، لہذا ان کے دل کی تسلی ہو جاتی ہے۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں اوریجنل روزے نہیں تھے کہیں کے اوپر، لہذا ہم نے نقل بنائی۔ یہ آپ کو اصل مسئلہ ہر جگہ کے معاملات کو غور کیجئے کیا ہے۔ وہاں کے اوپر سامرہ ہے، کاظمین ہے، کربلا ہے، نجف ہے، وہاں کے اوپر امام رضا کا روزہ ہے، معصومہ قم کا روزہ ہے، اور امام زادوں کے روزے ہیں۔ ادھر شیراز میں حضرت شاہ چراغ کا روزہ ہے، صاحبزادے ہیں ساتویں امام کے، وہ مختلف جگہوں کے اوپر حرم بنے ہوئے ہیں، ذریعہ ہیں، وہاں جاتے ہیں، ان کے دل کی تسلی تسکین ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس جو سب کانٹیننٹ کے باشندے ہیں ہندوستان پاکستان کے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لہذا ہم تبرکات کی نقل بنا کے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ناجائز ہے؟ آپ غور فرمائیے کیا ناجائز ہے؟ اچھا اب رہ گیا یہ کہ یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہ سن لیجیے کہاں سے جائز ہے۔ یہ تابوت جو رکھا ہے یہ کہاں سے جائز ہے؟ کہتے ہیں ہمارے دشمنوں غیروں نے یہ بات کہی کہ کیا اس میں میت ہے؟ نہیں، میت نہیں ہے، نسبت ہے۔ اسی لیے ہم نے بیٹھ کے پوچھا کہ کیا کعبے میں خدا ہے؟ میں کیا کعبے میں اللہ بیٹھا ہے؟ تو سجدہ کہاں کا؟ نسبت کو سجدہ۔ جیسے کعبے میں نسبت کو سجدہ، ویسے تابوت میں نسبت کو بوسا۔ اس فلسفے کو کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے پاس؟ اور سنیے، آپ یعنی شیعوں کو اعتراض کا حق نہیں ہے اس کے اندر، ان کے باہر والوں کے لیے بھی جواب ہے، لیکن اس وقت جو میری گفتگو ہو رہی ہے وہ آپس میں گھر کے اندر ہو رہی ہے۔ یہ تابوت، یہ تعزیے جو ہیں یہ نقل تربت ہیں۔ نقل تربت اسلام میں جائز ہے۔ دلیل سنیے عمل معصوم کے ساتھ کہ جناب عباس کی والدہ اپنے بیٹوں کی قبروں کی نقل بناتی تھی، تاریخ سے ثابت ہے۔ اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو چوتھے امام منع کر دیتے کہ دادی روئیے جتنا جی چاہے، نقل نہ بنائیے۔ مسئلے کو غور فرمائیے کیا ہے۔ بڑی اچھی دلیل ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خواہ کی بات ہے یا فرضی بات ہے۔ یہ عزیزان گرامی بڑے اہم مسائل ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں ذہن دوڑانا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، ان مسائل کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ مجلسیں جو ہیں یہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہمارے پاس نہیں، اور مختلف ادوار تاریخ میں ان مجلسوں کے سہارے ہم نے ایک دوسرے کو پہچانا ہے۔ ان مجلسوں کے سہارے ہم نے ایک دوسرے
سے مدد حاصل کی ہے، وہ مدد لی ہے، وہ مدد دی ہے، اور ان مجلسوں کے سہارے ہماری ایک تنظیم بنی رہی ہے، اور ہمارے تشخص یعنی ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، پہچان ہماری جو ہے وہ اس عزاداری کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اسی نے ہم کو زندہ رکھا ہے۔ یہ ہماری تبلیغ ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ اور بہت سے ادارے، بہت سے مذہب تبلیغ کے اوپر بہت بڑا سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ یہودی لوگ کافی پیسہ خرچ کرتے ہیں تبلیغ، عیسائی لوگ کافی پیسہ خرچ کرتے ہیں تبلیغ پر، بہائی لوگ کافی پیسہ خرچ کرتے ہیں تبلیغ پر، قادیانی لوگ کافی ان کے تبلیغی مشن جو ہے وہ کافی پیسہ خرچ کرتے ہیں دوسرے مختلف علاقوں میں۔ ہمارے پاس اس طریقے کے آرگنائزیشنز نہیں ہیں، نہ ایسے اسکول ہیں جہاں آپ کے مذہب کی تبلیغ بھی ہوتی ہو تعلیم کے ساتھ ساتھ، نہ ایسے اسپتال ہیں آپ کے پاس جو مشن ہاسپٹلز کہلاتے ہیں، اور نہ ایسے آرگنائزیشن ہیں آپ پاس جو کتابیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چھپوا کے ڈسٹریبیوٹ کریں اور تقسیم کریں۔ مختلف علاقوں میں مختلف لوگ مختلف ذریعوں سے تبلیغ کرتے ہیں۔ فار ایسٹ میں پکنک پر لے جاتے ہیں نامنل پیسے لے کے، بہت تھوڑے سے، مثلا جیسے کہیں $50 خرچ کرنا ہے تو وہ $2 یا $3 لے لیں گے آپ سے، اور اس کے بعد لے جائیں گے، آپ کو $50 کی لاگت لگائیں گے، گھمائیں گے پھرائیں گے، پکنک پر لے جائیں گے، شپ پر بٹھا کے لے جائیں گے، چارٹر کریں گے شپ کو، ہمارا تھوڑی دیر سب کچھ کھلانا پلانا، تفریح، گھومنا پھرنا، ہنسنا کھیلنا، گانا بجانا سب کچھ، اور 10 منٹ کا ایک سرمن بھی ہے، اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ ایسا آپ کے پاس کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 1400 برس سے یہ تحریک بنام حسین جو چل رہی ہے، یہ اس قدر قوی تحریک ہے اور اس قدر زبردست تحریک ہے کہ جس کی آگے ہر ایک جو ہے وہ مان پڑ جاتا ہے۔ اور میں اکثر و بیشتر مثال دیتا ہوں، پرانی بات ہے کہ ہمارے یہاں اردو میں ایک مثل ہے کہ 100 سونار کی 1 لوہار کی۔ یہ اردو زبان کی ایک مثل ہے، 100 سونار کی 1 لوہار کی۔ تو سونار وہ ہوتا ہے جو سونے کے زیور بناتا ہے، اس کو سونار کہتے ہیں۔ تو سونے کے جو زیور بنتے ہیں وہ تولہ بھر، 2 تولے، 10 گرام، 20 گرام، 25 گرام، 50 گرام، 100 گرام، اس سے زیادہ کے نہیں بنتے ہیں۔ بادشاہ کی بیٹی کے لیے بنے گا تو کوئی 10 سیر کا زیور نہیں بنے گا، زیور زینت کے لیے ہوتا ہے، وہ بنے گا اتنے ہی سب۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے اوزار ہوتے ہیں، اور سب بنانا بھی اس کا اسی حساب سے ہوتا ہے، بیٹا کٹ 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 اس کو ٹھوک رہا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے اس کے پاس وہ سب سامان بھی ہے۔ تو اور لوہار کیا کرتا ہے؟ وہ لوہے کا کام کرتا ہے، وہ اتنا موٹا لوہے کا راڈ وہ لال کر رہا ہے آگ کے اندر، اور جب وہ اس کو ٹیڑھا کرنا ہے تو نکالا جب اس نے، تو ایک نے وہ نکالا اس کے اندر سے آگ میں سے، جب وہ لال ہو گیا، اور ایک نے لیا ایک ہتھوڑا جس کے اندر 10-20 سیر لوہا لگا ہوا ہے، انہوں نے زور سے ایک مارا اس کو، اتنے زور سے کہ وہ ایک ہی بار میں مڑ گیا اور ٹیڑھا ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں 100 سونار کی 1 لوہار کی، یعنی دن بھر بیٹھا سونار کھٹ کھٹ کیا، اور لوہار نے ایک ہاتھ جو لگایا تو اس کے 100 ہاتھوں میں بھاری ہو گیا۔ بس ساری دنیا کی تحریکیں اور آزاداری کا مقابلہ یہی ہے کہ سب مل کے 100 سونار کی ہے، یہ 1 لوہار کی ہے یار۔ تو عزیزان گرامی، یہ آزاداری کا معاملہ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ کہاں ہے اسلام۔ یہ ہمارے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ اور ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ ایک جہاں کے اوپر جمع تھے، اور مختصر سی ایک مجلس میں نے پڑھی وہاں، تو میں نے اس کے ذیل میں یہ بات کہی، سرفراز صاحب نے کہا اس کو کسی دن آستانے میں بھی ریپیٹ کر دو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک دن آستانے میں بھی اس کو ریپیٹ کر دوں گا کہ ہمارے پاس پہلے جو سسٹم تھا اب وہ بھی نہیں ہے آج۔ یعنی بڑی بڑی فیملیز ہوتی نہیں سب کانٹیننٹ میں، اور اس کے اندر کتنے سلسلے چلتے تھے تعلیم کے، کہ پہلے جب بچہ
ہوش میں آیا تو اس کو دادی نے، نانی نے، پھپھی نے، خالہ نے، بزرگ خواتین نے جو ماں سے بھی سن میں بڑی ہوتی تھی انہوں نے اس کو تعلیم دی، کہانیوں کے طور پر، قصوں کے طور پر انہوں نے اس کو کلمہ سکھایا، 12 امام سکھائے، اماموں کے واقعات سکھائے، کربلا کے واقعات بتائے، نماز سکھا دی، وضو سکھا دیا، تیمم سکھا دیا، یہ تمام تعلیمیں ہوئیں۔ اس کے بعد باپ، دادا، نانا، چچا، پھپھا، اس طرح کے بزرگ خاندان کو لے کے ساتھ نکلے تو مجلس میں اٹھنا بیٹھنا، تہذیب، آداب مجلس، کس طریقے سے بات کی جاتی ہے، کس طرح سلام کیا جاتا ہے، کس طرح کھانا کھایا جاتا ہے، ایک ایک چیز سکھا دی۔ مجلس میں لے کے آئے تو پیٹ سمیٹ کے بیٹھو، باتیں نہ کرو، ہنسو نہیں، بولو نہیں، ایک ایک چیز سکھا دی۔ پھر محلے میں بزرگ ہوتے تھے، بڑے ثقہ قسم کے، بڑے معتبر قسم کے، وہ کوئی غلطی دیکھتے تھے ٹوک دیتے تھے۔ مکتب ہوتے تھے محلوں میں، ان میں بچے جا کے قرآن و دینیات پڑھ لیتے تھے، یا جن کی حیثیت تھی وہ کوئی مولوی لگا دیتے تھے جو قرآن و دینیات پڑھا دے۔ اب اس کے بعد لڑکا آگے نکلتا تھا۔ یہ حالات کے تحت سارے مکتب بند ہو چکے ہیں، یہ مسئلہ سمجھ لیجیے۔ اب میں اس پہ الزام کسی پر نہیں دیتا کہ اس کی غلطی سے بند ہو گئے، غلطی کا سوال نہیں ہے، حالات کے تحت بند ہو گئے۔ اب وہ سسٹم نہیں رہا فیملیز کا، لوگ باہر نکل آئے، اپنے روٹی روزی کی تلاش میں اپنے اپنے ٹھکانے چھوڑ دیے، اپنے شہر چھوڑ دیے۔ اب بہار کے اوپر اتنے بڑے بڑے گھر نہیں ہیں، وہ فیملی کا سسٹم نہیں ہے، بچوں کا وہ سسٹم نہیں ہے، زمانہ بدل گیا، ہر چیز بدل گئی، بچے پڑھنے میں زیادہ مصروف ہو گئے، ان کے کورسز زیادہ بھاری ہو گئے، باقی جو وقت گزرا وہ ٹی وی کی نظر ہو گیا، یہ سب ہوتا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے، کیسے یہ کام چلے گا؟ تو اب لے دے کے ایک ہی انسٹیٹیوشن بچا ہے جس کا نام ہے مجلس۔ آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں، یہ سمجھ لیجئے اچھی طرح۔ لے دے کے ایک ہی ادارہ آپ کے پاس ہے جس کا نام ہے مجلس اعضائے حسین، اور اگر اس کو بھی آپ نے پورے طریقے سے صحیح استعمال نہ کیا تو فیوچر آپ کے ہاتھ سے گیا، یہ سمجھ لیجئے، فیوچر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے گیا۔ اس کے اندر زیادہ تعصب کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو آپ سمجھائیے یا اپنے ساتھ یہاں لائیے، انگریزی میں سمجھتا ہو تو انگریزی میں سمجھائیے، جس زبان میں سمجھتا ہو اس زبان میں سمجھائیے، اس لیے کہ زبان کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، سبجیکٹ میٹر کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس میں تعصب نہ برتیں کہ ہم تو اردو میں پڑھیں گے، ہم تو انگریزی میں نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ انگریزی میں پڑھتے ہی ہے، یہ زبان میں سمجھو، زبان میں سمجھائیے۔ اس لیے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ زبان کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ 12 امام سمجھ لے کہ کیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کربلا کی فلسفی سمجھے کیا ہے، چاہے جس زبان میں سمجھے۔ اور ہمیں نے زبان کے ساتھ بہت زیادہ یعنی متعصب ہو کے فیکٹ اور حقائق کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر جب ایران سے یا عراق سے میگریٹ کر کے لوگ سب کانٹیننٹ میں آئے تو ان کی زبان وہ تو نہیں تھی جو وہاں بولی جاتی تھی۔ جو ایران سے آئے ہوں گے وہ فارسی بولتے ہوئے آئے ہوں گے، جو عربستان سے آئے ہوں گے وہ عربی بولتے ہوئے آئے ہوں گے۔ تو ہندوستان میں آ کے یہاں کی لوکل زبان انہوں نے سیکھی اور لوکل زبان میں انہوں نے بولنا شروع کیا اور اپنے بچوں کو بتانا شروع کیا۔ ہم کو جو کچھ اسلام ملا ابتدا میں وہ اسی لوکل زبان میں ملا جو ہم بولتے تھے۔ تو اسلام اس زبان میں آیا تو نہیں تھا جس میں ہم کو ملا۔ ہم نے بعد میں عربی پڑھی، جس نے کسی نے پڑھی وہ اس کا اپنا فیل ہے، لیکن شروع میں جو ہم کو اسلامیات کی تعلیم ملی لکھنؤ میں وہ اردو میں ملی نا۔ تو رسول اللہ تو اردو میں لائے نہیں تھے، ہم کو اردو میں ملی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ زبان کے معاملے میں زیادہ تعصب برتنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ تعلیم دیجئے ان کو جس زبان میں بھی ہو، لیکن ان کو حقائق سے بے خبر نہ ہونے دیجئے، ورنہ یہ نئی نسل جو ہے یہ دنیا میں بھی چلی جائے گی آپ کے ہاتھ سے اور آخرت میں بھی پھنسائے گی آپ کو۔ ہاں یہ سمجھ لیجئے آپ، اس کی وجہ ہے کہ وہ نسلیں جو بنی امیہ اور بنی عباس اور ترک و تاتار کے دور میں خون میں ڈوب کے گزری ہیں، لیکن مذہبی امانت اپنی بعد والوں نسلوں کے حوالے کر گئیں۔ آپ آرام و سکون کی زندگی میں اگر وہ دولت اپنی اگلی نسلوں کے حوالے نہ کر پائے تو اس سے بڑھ کے بدنصیبی کیا ہوگی؟ آپ غور فرمائیے، نہ یہ ترک و تاتار کا دور ہے، نہ یہ بنی امیہ اور بنی عباس کا دور ہے، نہ یہ قید و بند کا دور ہے، نہ یہ مصیبتوں کا دور ہے، نہ یہ ایسا دور ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ نہ سکیں کہ ہم شیعہ ہیں۔
دنیا کے کسی ملک میں یہ پوزیشن آج نہیں ہے، دنیا کے کسی ملک میں یہ پوزیشن نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ نہ سکیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ نہیں، سعودی عرب میں بھی شیعہ کھل کے جاتے ہیں، شیعوں کے طریقے سے حج ہوتا ہے، وہاں بھی رہتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ وہ صورت نہیں ہے جو بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں تھی۔ ہر جگہ آپ اپنا اظہار کر سکتے ہیں، تو اپنے بچوں کو، اپنے فیوچر کو بچائیے آپ، اس لیے کہ اگر اپنا فیوچر آپ نہ بچا پائے تو انجام کیا ہوگا۔ اور یہ مجلسیں جو ہیں آپ کی، اور اس کے اندر یہ ذکر اہل بیت جو ہوتا ہے، اور یہ فضائل جو بیان ہوتے ہیں، اور یہ مناقب جو بیان ہوتے ہیں، اور یہ جس کو لوگ کنڈم کرتے ہیں، مناظرہ پڑھتے ہیں، یہ مناظرہ نہیں ہے، یہ آپ کا ڈیفنس ہے۔ اتحاد تو بڑی عمدہ چیز ہے، اتحاد بڑی عمدہ چیز ہے، لیکن اسی شکل میں جب سامنے والا بھی اتحاد کر رہا ہو۔ لیکن ہم نے اپنی ساری بندوقیں سمندر میں ڈال دی اور اس نے نئے اسلحے بنا لیے، جس دن چاہے گا پکڑ کے مار لے گا، ہم کچھ نہ کر پائیں گے۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ حق علی بچوں کو بتائے جائیے، اس لیے کہ حق علی کے خلاف سامنے والا کمپین چلا رہا ہے۔ تو صاحب انہی اطراف کی اٹھی ہوئی تحریک، انہی اطراف کی اٹھی ہوئی تحریک امریکہ اور کینیڈا کی، کہ رسول اللہ نے کھل کے تو علی کی ولایت کا اعلان کیا نہیں۔ ہاں ایسے اشارے ضرور دیے تھے کہ جس سے اندازہ ہو کہ وہ خلیفہ بنانا چاہتے تھے، مگر کھل کے تو اعلان کیا نہیں، کھل کے تو اعلان کیا نہیں۔ یہ مجھ پر گزری ہوئی بات ہے، آپ مجھ سے بات کیجئے۔ ابھی رمضان مبارک کے مہینے میں نیو یارک میں تھا، تو مجھے ایک جگہ سوال و جواب میں کوشچن آیا میرے سامنے کہ صاحب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ تو میں نے کہا کہ بزرگان اسلام میں بھی ایک بزرگ کا یہ خیال تھا۔ پہلا جواب میں نے ہنس کے یہی دیا کہ بزرگان اسلام میں بھی ایک بزرگ کا یہ خیال تھا۔ خلفائے راشدین میں سے ایک صاحب کا کہ رسول اللہ نے بنایا نہیں، مگر میں نے کہا یہ رسول کے مزاج سے میل نہیں کھاتی بات، اس لیے کہ وہ رسول ہی نہیں جو حق بات کھل کے کہہ نہ دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ رسول اللہ سے کیا شاید ٹرانسفر ہو رہی تھی حضرت علی۔ غور کی جگہ یہ میں اس لیے ریپیٹ کر دوں کہ وہاں مجمع اور تھا، یہاں مجمع اور ہے، لہذا بہت تیرے بچوں کے دماغ میں ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ سوال آئے، اس لیے کہ ہمارا وہ جواب تو ایک مخصوص چار دیواری کے اندر تھا نا، اس کی اتنی پبلسٹی کہاں سے ہوگی؟ اور ہمارا تو ہم نے اس کے اوپر جواب دیا، ہم نے کہا کہ آپ یہ سوچئے کہ رسول اللہ سے حضرت علی کو کیا چیز ٹرانسفر ہو رہی تھی، کیا چیز وہ ان کو دے رہے تھے۔ رسول اللہ کنگ نہیں تھے، رسول اللہ بادشاہ نہیں تھے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں جس طریقے سے اپنا نائب بنا دیتا ہے بادشاہ، دوسرے کو اس کا کراؤن پرنس ہوتا ہے، اس طریقے سے رسول اللہ حضرت علی کو اپنا کراؤن پرنس نامینیٹ کر کے کوئی سیریمنی کر کے، وہ بادشاہ تھے ہی نہیں، ان کے نام کے ساتھ بادشاہت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ اپنے نہ پرائے، کوئی ان کو بادشاہ نہیں مانتا ہے۔ وہاں ابدیت پر زور ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وہاں معراج ابدیت ہے، بادشاہت نہیں۔ تو رسول اللہ بادشاہ تھے نہیں جو بادشاہوں کی طریقے سے حضرت علی کو اپنا کراؤن پرنس نامنیٹ کرتے۔ اچھا رسالت رسول اللہ کے بعد آگے بڑھ نہیں رہی تھی، رسالت رسول اللہ پر تمام ہو رہی تھی، آخری رسول سرکار دو عالم تھے، اس کے آگے کوئی رسول ہونے والا نہیں تھا۔ تو رسول بادشاہ تھے نہیں جو بادشاہت علی کو دیتے، رسالت رسول اللہ پر تمام ہو رہی تھی، پھر کسی رسول نے بھی اپنی رسالت دوسرے کو دی نہیں ہے، ہر ایک خود رسول جو ہوا ہے وہ ہوا ہے، تو رسالت رسول اللہ پر تمام ہو رہی تھی، تو بڑھ کون سی شے آگے رہی تھی؟ یہ پہلے طے کیجئے کہ کیا چیز آگے بڑھ رہی تھی رسول اللہ سے، اور اس کا اشارہ قرآن میں بھی ہونا چاہیے۔
جو شے آگے بڑھ رہی ہو اس کا اشارہ قرآن میں بھی ہم کو ملنا چاہیے. تو قرآن میں اشارہ ملا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جبکہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ولایت ہے جو رسول کے بعد آگے بڑھ رہی ہے, علی تک جا رہی ہے نا. یہ ولایت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے, رسول سے آگے بڑھ کے علی تک جا رہی ہے. تو رسول جو شے علی کو منتقل کر رہے تھے اپنے بعد وہ ولایت تھی. تو اب کس طرح کھل کے کہہ تو دیا من کو تو مولا فاز علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. ٹرانسفر کر رہے تھے صاف کہہ تو دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو عزیزان گرامی یہ 5 چیزیں ہیں, اس کو ذہن میں بچے رکھیں. رسالت, نبوت, امامت, خلافت, ولایت. یہ سب عربی کے لفظ ہیں, ہماری زبان اتفاق سے عربی نہیں ہے. تو ہمیں ان کے معنی سمجھنا چاہیے, اس کا مطلب سمجھنا چاہیے, کیا ہے معاملہ سمجھنا چاہیے. رسالت, رسول کے معنی ہے پہنچانے والا. رسل و رسائل اردو میں بھی اسی سے استعمال ہوتا ہے. یہ خط ارسال کیا ہے یعنی بھیجا ہے. تو رسول معنی پہنچانے والا, یعنی خدا نے جو ادھر سے لیا اور یہاں پہنچایا, یہ کام رسول کا ہے کہ اللہ سے لے دین اور پبلک تک, عوام تک, بندوں تک پہنچائے. رسول مانے پہنچانے والا. اگر آپ کوئی میسج کسی شخص کے ذریعے کسی کو بھیجیں تو وہ آدمی جو آپ کا میسج لے کے جا رہا ہو وہ آپ کا رسول ہے. عربی زبان کے حساب سے وہ شخص جو آپ کا میسج کنوے کرے کسی دوسرے کو وہ آپ کا رسول ہے. یہ رسول کے معنی ہوئے. نبی کیا ہے؟ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا. نبا کہتے ہیں خبر کو عربی میں. نبی معنی میسج دینے والا, جو کسی کا میسج کسی کو دے وہ نبی ہے. کیونکہ اللہ کا میسج عوام تک لے کے آتا ہے لہذا وہ نبی کہلاتا ہے. امام کیا ہے؟ امام معنی لیڈر, جو آگے آگے چلے, جس کو فالو کیا جائے. اور میام نے جس کو فالو کیا جائے, جو آگے چلے وہ امام ہے. اور میام نے تو یہ امام ہو گیا. امام. خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ مانے سکسیسر, بعد میں کسی کے اس کی جگہ باندھ کے بیٹھنے والا, کسی کا نائب, کسی کی جگہ پر اس کے بعد آن کے اس جگہ کے وہ بیٹھنے والا, یہ خلیفہ ہے. سمجھے آپ؟ یہ خلف سے بنا ہے, بعد والا. کہتے ہیں اخلاف, اسلاف آگے والے, اخلاف پیچھے والے. بعد کی جنریشن جو آپ کے بعد آئے ان کو اردو میں بھی بولا جاتا ہے. اب تو وہ اردو نہیں رہی, بعد ایک زمانے میں جب اسٹینڈرڈ اردو چلتی تھی تو یہ لفظ استعمال ہوتی تھی. اخلاف یعنی بعد والے, اولادیں ہماری یا اولاد الاولاد جو ہم کو اخلاف کا لفظ استعمال ہوتا تھا. خلیفہ, خلیفہ مانے نائب, جانشین, کسی کی جگہ پر بیٹھنے والا خلیفہ ہے. اسی لیے اکثر لوگ بڑا جاہلانہ سوال کرتے ہیں, آپ کے 12 امام خلیفہ ہیں کہ نہیں؟ خدا کی قسم اس سوال ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے پاس سے گزر نہیں ہوا. اور ظاہر ہے کہ بابے میں دن دور علم کو جو چھوڑے گا انجام یہی سب ہوگا. بھائی ہر آدمی کا ایک, ہمارے 12 امام بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں. ہمارے رشتے سے امام ہیں. امام مانے آگے چلنے والا, خلیفہ مانے کسی کا نیابت کرنے والا. جب ہم اپنے رشتے سے دیکھتے ہیں 12 کو تو وہ امام ہے, جب خدا اور رسول کے رشتے سے دیکھتے ہیں تو خلیفہ ہے. جب ہم اپنے رشتے سے دیکھتے ہیں تو وہ امام ہے, جب ان کے رشتے سے دیکھتے ہیں
کہتے صاحب ایک آدمی دو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں نہیں سکتا؟ ہر آدمی باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے. یہ کون سی بات ہے؟ ہر گھر میں مسئلہ ہے. ہر آدمی باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے. جب اپنے باپ کے رشتے سے دیکھیے گا تو بیٹا ہے, جب اپنے بیٹے کے رشتے سے دیکھیے گا تو باپ ہے. تو اس کا باپ اس کو بیٹا کہے گا, اس کا بیٹا اس کو ابا کہے گا. اب جو دنیا کہتی ہے, ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کی یہ بات, تو وہ تو حساب سے ٹھیک ہے, لیکن دنیا جو کہتی ہے ہمارے خلیفہ, کیا کہہ رہے ہو؟ آنے تو سمجھو. سرکار بات واضح ہوئی. نبوت, رسالت, امامت, خلافت, یہ چاروں لفظیں بڑی محترم, بڑی محترم. وہ کانٹروورشل خلافت اس سلسلے میں ہم نہیں جاتے, لیکن خلافت کا لفظ انی جاعل فی الارض خلیفہ جناب آدم کے لیے, جناب داؤد کے لیے, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا. تو لفظ خلافت اللہ نے قرآن مجید میں استعمال کی ہے انبیاء کے واسطے, اور بڑا محترم اور بڑا عزت کا لفظ ہے. تو خلافت بھی ایک بہت عظیم چیز, امامت بھی ایک بہت عظیم چیز, نبوت بھی ایک بہت عظیم چیز, اور آپ کے رسالت بھی ایک عظیم چیز. اب پانچویں چیز کیا ہے؟ ولایت. لیکن ولایت کا مرتبہ ان سب میں بلند ہے. دیکھیے سمجھ لیجیے گا, ولایت کا مرتبہ ان سب میں بلند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے اونچی ذات جو ہے, جو سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. اللہ کے واسطے نہ تو آپ نبی کہہ سکتے ہیں اسے, نہ رسول کہہ سکتے ہیں اسے, نہ امام کہہ سکتے ہیں اسے, نہ خلیفہ کہہ سکتے ہیں. یہ چاروں عظیم لفظیں بندوں تک تو رہیں گی, مگر ذات باری تک ان کی پرواز نہیں ہے. مگر لفظ ولایت اتنا زبردست لفظ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ بھی ولی. اللہ بھی ولی ہے, اللہ بھی ولی ہے. اب توجہ سماعت فرمائیے گا آپ. نبوت کا کام ہے خبر دینا, رسالت کا کام ہے میسج پہنچانا, امامت کا کام ہے آگے لے کے چلنا قوم کو, خلافت کا کام ہے کسی کی جگہ آن کے اس جگہ کو سنبھالنا. ولایت کا کیا کام ہے؟ ولایت کا کیا کام ہے؟ ولی کیا کرتا ہے؟ جو قانون ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے پاور کا نام ہے ولایت. سمجھیے مسئلے کو. ولایت کیا چیز ہے؟ ولی کا فنکشن کیا ہے؟ کیا چیز ہو جاتی ہے جو ولی کہلاتا ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے جو ولی کہلاتا ہے؟ کیوں ولی ہو گیا؟ یہ ایک ہوتا ہے قانون, لیکن قانون کو ایگزیکیوٹ کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. ہمارے پاس ہندوستان میں قانون ہے کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دے تو اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے. قتل عمد جو کہلاتا ہے, انٹینشنلی کسی کا مرڈر کر دے کوئی, تو اس کو اگر یہ جرم کسی پر ثابت ہو جائے تو اس کو پھانسی دے دیتے. 302 ہمارے پاس ہندوستانی قانون میں اس کی دفعہ, سمجھے آپ, اس کی قانون میں دفعہ ہے 302. 302 کا جرم جس پر ہو جائے اس کو پھانسی. ہمارے سامنے ایک آدمی نے ایک آدمی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا. ہم نے اپنے گھر کے سامنے نیم کا درخت لگا تھا, اس کو پھانسی دے دی. جو قانون میں لکھا تھا اس کا تقاضا ہم نے پورا کر دیا. ہم پھانسی دے کے مطمئن تھے کہ ہم نے حق قانون ادا کر دیا, پولیس آن کے ہمیں کو پکڑ لے گئی. آپ نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ جو لکھا ہے وہ کیا. ہمیں جو قانون کی کتاب میں لکھا ہے وہ کیا. میں لکھا ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے, ہم نے پھانسی دے دی.
جان بوجھ کے ہمارے سامنے قتل کیا تھا اس نے ایک آدمی کو. تو چلیے اب آپ کا کیس چلے گا. ہم نے کیا کہا کہ کہہ لیا آپ ہوتے کون ہے پھانسی دینے والے؟ اس کے واسطے سرکار نے پورا محکمہ قائم کیا. آپ پولیس میں رپورٹ کرتے, پولیس کو گرفتار کرتی, وہاں لے جا کے پیش کرتی, آپ گواہی دیتے, بات ثابت ہو جاتی, جج اسی لیے بٹھایا گیا ہے وہ پھانسی دیتا. اس کے قلم سے نکلتی پھانسی تو قانونی تھی. آپ نے صحیح کام بھی کیا اور مگر غیر قانونی کام کیا. اب جو لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہوں گے, ان کو حق کیا تھا یہ کام کرنے کا؟ یہ مجلس کا مدرسہ جو ہے یہ بڑا عظیم مدرسہ ہے. ہم آپ سب کو مل کے اس کی حفاظت کرنا چاہیے. اور اس طرح کے جو مسائل سامنے آتے ہیں واضح کہ ہم کچھ لوگ یعنی کیسی بات کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہ میرا دل اس سلسلے میں بہت غمزدہ ہے. کیونکہ ہم تو صاحب کام کی باتیں پڑھتے ہیں, واہ واہ کے لیے نہیں پڑھتے. نہایت بدتمیزی کی بات ہے اور نہایت تکلیف دہ بات ہے کہ ہم کام کی باتیں پڑھتے ہیں, واہ واہ کے لیے نہیں پڑھتے. کیا ہم واہ واہ کے لیے پڑھتے ہیں؟ کس سے ہم نے کہا کہ آپ واہ واہ کیجیے؟ کیا بات ہے صاحب, میں ممبر سے بیٹھا چیلنج کر رہا ہوں, میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے, 3 وی سی آر لگے ہوئے ہیں, وہ ریکارڈ کر رہے ہیں میری ایک ایک لفظ کو. امریکہ میں کسی سے کہو بتا دیجئے کہ مجلس پڑھنے جا رہا ہوں ذرا آن کے واہ واہ کیجیے گا. میں نے تو کسی سے نہیں کہا کہ واہ واہ کیجیے, لیکن جہاں میں پڑھتا ہوں لوگ واہ واہ کرتے ہیں. جہاں میں پڑھتا ہوں وہاں واہ واہ کرتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں یہ وجہ جانوں, ان سے پوچھئے کیوں کرتے ہیں, ان سے پوچھئے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب فضائل علی سن کے خوش ہوتے ہیں تو یہ میری واہ واہ نہیں ہے, یہ اہل بیت کی واہ واہ ہوتی ہے. میری واہ واہ ہو تو جب ممبر پہ آگے بیٹھوں لوگ واہ واہ کرنے لگے, ہمیں چپکا بیٹھا رہا ہوں. جی آپ چپکا بیٹھا رہا ہوں, کچھ نہیں بولے گا. ان کا ہم خیبر خندق نہیں پڑھتے, بہت برا کرتے ہیں, نہیں پڑھتے. پڑھنا چاہیے. ہم خیبر خندق کیوں پڑھتے ہیں یہ پوچھیے, کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم لڑائیاں پڑھنے کی شوقین نہیں ہیں. ہم نے آج تک نہ فرسٹ گریڈ وار ممبر پہ پڑھی, نہ سیکنڈ گریڈ وار ممبر پڑھی, نہ بیٹل آف واٹرلو ممبر پڑھی, نہ پانی پت کا میدان ممبر پڑھا, نہ بکسر کی لڑائی ممبر پہ پڑھی, کچھ نہیں پڑھا ممبر پہ. خیبر خندق پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارے مولا کے فضائل کے قصیدے کے 2 شعر ہیں یہ.
نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، نہ کسی کو جلانے کے لیے پڑھتے ہیں. اسلام کی تاریخ ہے، وہ بیان کرتے ہیں. اب یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، کوئی جلتا ہے کوئی خوش ہوتا ہے. اب اس کے اندر کا یہ نقطے کی بات کہہ دوں جو میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا ایک حدیث پڑھ کے، آج اس کی وضاحت کر دوں کہ اگر علی کے فضائل سن کے دل خوش ہو تو ماں کے لیے دعا کیجئے، اور اگر پریشانی ہو تو تحقیق نسب کیجئے. یہی جگہ ہے جہاں ہم ان مظلوموں کا حق بیان کرتے ہیں. یہ بڑی محترم جگہ ہے، یہ بڑی پاکیزہ جگہ ہے، یہ بڑی قابل تعریف اور قابل احترام جگہ ہے، اس لیے کہ یہاں ان لوگوں کا حق بیان کیا جاتا ہے جن کا حق ظالموں نے چھپایا ہے، جن کا حق چھپایا گیا ہے ان کا حق بیان کیا جاتا ہے. رہ گئی محبت تو عزیزان گرامی، محبت کے تقاضے دنیا میں ہر قدم پر ہوتے ہیں، اور زندگی میں قدم قدم کے اوپر محبت کے تقاضے دکھائی دیتے ہیں. اور کہیں کے اوپر جا کے آدمی جائز ناجائز، حرام حلال، صحیح غلط، بدعت سنت کی بات نہیں چھیڑتا ہے. لڑکے کی شادی کی تو نکاح ہے شریف بات جو کچھ ہے، وہ جملے ایجاب و قبول کے جو پڑھے جاتے ہیں وہ اس کی شرعی حیثیت ہے. اور ہمارا ہم نے اب اس کے بعد جو آپ نے بہت عمدہ پنڈال لگایا، جو بہت عمدہ ڈیکوریشن کروایا، جو اس کے اندر جھنڈیاں لگوائی، جو اس کے اندر بڑی قیمتی لائٹ لگوائی، جو بہت عمدہ فرنیچر لا کے بچھایا، یہ تمام اس بات کے اوپر اشارہ کرتا ہے کہ چونکہ آپ کے بیٹے کی شادی ہے اور آپ کو اس سے محبت ہے، لہذا آپ کا دل چاہتا ہے میں اس موقع پر کیا نہ کر دوں. تو یہ سب محبت کے مظاہرے ہیں. اس وقت آپ شریعت لے کے نہیں آتے ہیں کہ شرع میں تو خالی نکاح ہے، یہ جھنڈیاں کیسی لگی ہیں، یہ گیٹ کیسے بنے ہیں، یہ لائٹ کیسے ہو رہی ہے، یہ فرنیچر کیسا رکھا ہے، یہ ڈائس پر سجاوٹ کیسی ہے، یہ بدعت ہے کہ سنت ہے. رسول اللہ کے زمانے میں تو شادیاں یوں نہیں ہوتی نہیں جناب. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بحث میں نہ آئیے، ورنہ ہر بات کا جواب ہمارے پاس ہے. ہم بے سمجھے مجھے کوئی کام نہیں کرتے. تو کیا رسول اللہ کے زمانے میں علم اٹھتے تھے؟ ٹھیک ہے ہم علم بڑھا دیں گے، نہیں اٹھائیں گے. کیا رسول اللہ کے زمانے میں مسجد میں مینار بنے تھے؟ بتائیے. مسجد میں بڑے گنبد بنائے اور منارے بنائے، ان کا اللہ جزائے خیر دے، بڑے خلوص سے مسجد بنوائی ہے. کیا گنبدوں کی شان ہے، کیا منارے ہیں. یہ اسراف ہے، اس لیے کہ کون گنبد بجا کے نماز پڑھے گا، کون منارے بجا کے نماز پڑھے گا. یہ کیا چیز ہے. مسجد النبی میں تو نہ گنبد تھا نہ مینار تھا. رسول اللہ کے ٹائم میں جو مدینہ میں مسجد بنی، آپ ہسٹری سے پوچھئے، ایک ایک ڈیٹیل ہے اس کی تاریخ کے اندر. جیسے کل بنی ہو اس طریقے سے ڈیٹیل تاریخ کے اندر ملیں گی مسجد النبی کی. اس کا ایریا، اس کا رقبہ، اس کے اندر کتنا کورڈ جگہ تھی، کتنا اوپن اسپیس تھی، اس کے اندر کن چیزوں سے بنی تھی، کون سا مٹیریل یوز ہوا تھا. ایک ایک چیز اینڈ ایوری ڈیٹیل آپ کو ذرے ذرے کی ملے گی مسجد النبی. آپ اپنا گھر بنوائیے گا شاید اتنی ڈیٹیل آپ پاس نہ نکلے جتنی تاریخ میں مسجد النبی کے سلسلے میں ڈیٹیل مل جائے گی جو رسول اللہ نے بنائی تھی مسجد النبی مدینے میں. آج وہ سی مسجد تو نہیں ہے جو رسول اللہ نے بنائی تھی. وہ سی مسجد تو نہیں ہے جو رسول اللہ نے بنائی تھی. تو اگر رسول ہی کے عہد کی طرف پلٹ کے جانا ہے تو پھر محرم ہی کیوں، مسجد کیوں نہیں. صفا و مروہ کے درمیان چھت تو نہیں تھی، پھر یہ چھت کیوں.
शैतान डबल स्टोरी तो नहीं था? क्या कहने तो जहां पर आपका दिल चाहा वहां पर बिदअत सुन्नत कुछ नहीं, और जहां पर नहीं दिल चाहा वहां पर बिदअत सुन्नत के मसले पैदा हो रहे हैं। ये कौन सा मसला है? आप इसको गौर कीजिए। ये मैं सीरियस बिल्कुल अर्ज कर रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है कि ये सब चीजें जो इस्लाम के अंदर हैं ये कहां से हैं, क्यों कर हैं। मुहर्रम में इसराफ बहुत होता है, यही पैसा पता नहीं मुसलमानों में ये यहूदी फिक्र कहां से आ गई। हिसाब से बताइए, यहाँ पर इसराफ समझ में आता है, जबकि किसी जगह भी न्याज और इस तरह की चीज जो है वो वेस्ट नहीं होती है। मजलिस का तबर्रुक है, खा लेता है आदमी, उस दिन नहीं खा सकते दूसरे दिन खा लेता है, समझे? उसको एहतराम करते हैं, उसको एहतराम के साथ खा लेते हैं। और कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि जाया हो, लेकिन मक्के में मिना में जाके कोई नहीं कहता वेस्टेज है। क्या तुम पे कट रहे हो, फर्दस में डाले जा रहे हो, बताइए के लिए क्या फरमाते हैं? मैंने कहा हाँ माज़अल्लाह, उसमें कौन बोल सकता है, जो सबसे सस्ते हुसैनी है। जिसको जो काम हुआ मजलिसी में आ गया, इसलिए कि यहाँ मजमा मिलता है। तो मजमा यूं नहीं मिलता है, ये जान दे के मिलता है। जब बुनियाद में खून दिया जाता है जब आता है ये मजमा। और हमायाम में ये मजमा ऐसे नहीं आता है, ये नाम हुसैन पर आता है, और नाम हुसैन गायब कर दीजिएगा तो मजमा गायब हो जाएगा। ये समझ लीजिए, लोगों शुभा है जैसा ये मजमा जो है ये हुसैन के लिए होता है, हुसैन हुसैन करने के लिए आता है। ये शमे जिक्र हुसैन जलती है तो परवाने आते, वरना आप लाख बुलाइए कोई नहीं आएगा। ये खुदा की कसम, ये मौजिज़ा है, ये मजलिस नहीं होती, हर मजलिस एक मौजिज़ा है। इसके अंदर कोई आन के शिकवा नहीं करता। आप शादी में बुलाइए, सैकड़ों नखरे करेंगे, ये है वो है, जगह कहाँ बुलाया है, कैसे जाएंगे और क्या होगा, बैठने के लिए कायदे की सीट न दीजिए, दोबारा पलट के जाएगा नहीं, आपसे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। क्या हम क्या कहते हैं, वहाँ बैठने तक का तो माकूल इंतजाम न था, और यहाँ सैकड़ों मजलिसें हमने ऐसी देखी जहाँ फर्श का कोई इंतजाम नहीं, आदमी अपना रुमाल बिछा के बैठ जाता है, वो भी नहीं होता जेब में, खाली तो ही बैठ जाता है, तो कोई शिकवा नहीं करता। उसकी वजह यह है कि यहाँ उसको सैयदा ने बुलाया। जिसके दो बानी होते हैं, एक वो होता है जिसके नाम से रुका छपता है या ऐलान होता है, कोई आदमी या कोई एसोसिएशन या कोई अंजुमन या कोई भी होता है जो ऐलान करता है, और असली बानी इसकी जनाबे सैयदा है, जिन्होंने कहा था मेरे बच्चे पर रोएगा बड़े गम की बात है, वो बड़े दुख की बात है। क्या हमारे अपने लोग जिनको ये शुभा भी है कि वो पढ़े लिखे हैं, वो ये सवाल करते हैं इस रवायत की सनद क्या है साहब? सारी रवायतें जितनी भी हों इस्लाम में, सबकी सनद पूछिए, वैसी की ना पूछिए कभी। उसकी वजह यह है कि इसकी सनद तो रोज दिखाई देती है। अरे किसी रवायत की भी सनद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें नहीं है, सिवाय इसे एक रवायत के कि मेरे बच्चे पर रोएगा। इन मसाइल को ठंडे दिल से गौर कीजिए कि ये क्या है। देखिए, रोने का ताल्लुक मजहब से नहीं है, ये गलत है जो लोग तसव्वुर करते हैं रोने का ताल्लुक मजहब से। रोना इंसानी जिस्म का एक अमल है, और फरमाया आपने रोना इंसानी जिस्म का एक अमल है, इसका ताल्लुक मजहब से नहीं है। जैसे भूख लगने का ताल्लुक मजहब से नहीं है, भूख आदमी को लगती है, इसका ताल्लुक मजहब से नहीं है कि भूख लगे या न लगे। प्यास लगने का ताल्लुक मजहब से नहीं है,
مذہب کے انسان کو یا کوئی مذہب بھی نہ مانتا ہو اس کو پیاس لگتی ہے. پیاس لگنے کے کیا ریزن ہے یہ ڈاکٹر بتائیں گے, بھوک لگنے کے کیا ریزن ہے یہ ڈاکٹر بتائیں گے, مگر بھوک پیاس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. ہر مذہب کے انسان کو یا کوئی مذہب بھی نہ مانتا ہو, بالکل بے دین ہو, اس کو بھی بھوک پیاس لگتی. گرمی لگنا یا سردی لگنا اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے کہ شیعہ ہوگا تو گرمی لگے گی ورنہ نہیں لگے گی, ایسا نہیں ہے کچھ. گرمی لگنا سردی لگنا یہ باڈی کے ٹمپریچر اور باہر کے ٹمپریچر کا مسئلہ ہے کہ جب باہر کا ٹمپریچر باڈی کے ٹمپریچر سے کم ہوگا تو خود کی محسوس ہوگی آپ کو, اور جب باہر کا ٹمپریچر باڈی کے ٹمپریچر سے زیادہ ہوگا تو گرمی لگے گی آپ کو, ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے ہی خوشی اور غم اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے, یہ زبردستی کی بات ہے. نہ رونے کا تعلق مذہب سے نہ خوش ہونے کا تعلق مذہب سے, ان دونوں کا تعلق محبت سے ہے. رونے کا تعلق بھی محبت سے ہے اور خوشی کا تعلق بھی محبت سے. دیکھیے نہ شادی دیکھ کے ہر آدمی خوش ہوتا ہے, نہ میت دیکھ کے ہر ایک روتا ہے. آپ بڑے شہروں میں رہتے ہیں, راستے میں آپ کو ڈیڈ باڈیز بھی جاتی ملتی ہوں گی, لیکن ہر میت کے پیچھے روتے ہوئے نہیں چلے جاتے کہ ہاں یہ کون مر گیا. اور دولہا بھی جاتے دکھائی دیتے ہوں گے, یا گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں یا چٹ میں ہوتی ہیں, جہاں بھی ہوتی ہیں وہاں پر ڈیکوریشن ہے, انتظام ہے, وہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ شادیاں ہو رہی ہیں. تو ہر شادی میں ہم مٹھائی کا ڈبہ لے کے مبارکباد کے لیے بھی نہیں پہنچ جاتے کہ بھائی کس کی شادی ہے, ہم بڑی خوشی ہو رہی ہے. تو شادی دیکھ کے ہمیں خوشی بھی نہیں ہوتی اور میت دیکھ کے ہمیں غمی بھی نہیں ہوتی, لیکن ایک شادی میں ہم خوش ہوتے ہیں, ایک میت کو ہم روتے ہیں. تو روتے اس پر ہے جب اپنا مر جاتا ہے, اور خوش جب ہوتے ہیں جب اپنے کی شادی ہوتی ہے. فرمایا ہم نے تو خوشی کا تعلق محبت سے ہے اور غم کا تعلق محبت سے ہے. اور دو جملوں میں یہ بھی چلتے چلتے عرض کر دوں کہ محبت جو ہے یہ دونوں کی ماں ہے, خوشی کی بھی اور غم کی بھی, مگر غم جو ہے وہ بڑی اولاد ہے, خوشی جو ہے وہ چھوٹی اولاد ہے. غم جو ہے وہ ایکسپریس ٹرین ہے, خوشی جو ہے وہ پیسنجر ٹرین ہے. آپ سمجھیے کیا ہے ایکسپریس ٹرین اور پیسنجر ٹرین کا مسئلہ. ایکسپریس کے لیے پیسنجر کو روکا جاتا ہے, پیسنجر کے لیے ایکسپریس کو نہیں روکا جاتا. کسی کیا شادی ہو رہی تھی, اس کے چچا مر گئے, شادی روک دی گئی. کہا 3 مہینے بعد ہوگی, 4 مہینے بعد, ان کی چچا مر گئے, لہذا کیسے شادی ہو سکتی ہے, روک دی گئی. ان کا 40واں اس ڈیٹ میں. یہ غم کی ٹرین پاس ہو رہی ہے, خوشی کی روک دی گئی. یہ نہیں ہوا کہ چچا کا 40واں روک دیا گیا کہ بھتیجے کی شادی ہے اس ڈیٹ میں, اس کے بعد چچا کا 40واں ہوگا. نہ, 40واں نہیں رکتا, شادی رکتی ہے. اور فرمایا ہم نے خوشی رکتی ہے, غم نہیں رکتا. کہاں اپنوں ہی اپنوں میں جب ہوتا ہے, ہاں غیر مر جائے تو ہماری خوشی رکے گی نہیں, ہوگی. جب اپنا مر جائے گا تو خوشی رکے گی. یہ 2 مہینے 8 دن محرم ٹھہر کے بتاتا ہے محمد کا اپنا کون ہے, پرایا کون ہے. تو جن چیزوں کا تعلق فطرت سے ہے وہ مولوی نہیں بتائے گا, وہ ڈاکٹر بتائے گا. جو معاملہ فقہ کا ہے وہ مولوی بتائے گا. دیکھیے بات سمجھیے حضور, جو معاملہ فقہ کا ہے وہ مولوی بتائے گا. جو مولوی کی فیلڈ نہیں ہے وہ کیا بتائے گا, وہ ڈاکٹر بتائے گا. اور مولوی کو بولنا بھی نہیں چاہیے اس میں, مولوی کو اس میں بولنا بھی نہیں چاہیے. اب ماشاءاللہ یہاں تو بہت سے ڈاکٹر صاحبان بیٹھے, بھوک کیوں لگتی ہے, اس کا ریزن آپ بتائیے, ہم کیا جانیں. پیاس کیوں لگتی ہے, آپ بتائیے کیوں پیاس لگتی ہے, کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے جس کو پیاس کہتے ہیں, ہم کیا جانیں. پسینہ کیوں آتا ہے, کہ ہمیں کیوں پسینہ آ رہا ہے جو ہم بار بار پوچھ رہے ہیں, اس کا کیا ریزن, یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, ہم کیا بتائیں. درد کیوں ہوتا ہے, ڈاکٹر بتائیں گے, ہم کیا بتائیں. یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ ڈاکٹر بتائے گا. آنسو کیسے نکلتا ہے,
یہ آنکھوں میں پانی کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہاں کیا جانے کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ ڈاکٹر بتانا چاہیے، ڈاکٹر کا سبجیکٹ ہے، یہ وہ بتائے کہ یہ آنکھوں سے جو پانی بہنے لگتا ہے جس کو آنسو کہا جاتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے پانی؟ تو مہینہ بھر 2 مہینے نہیں بہتا آنکھوں سے پانی، اور ایسی بات تو سننے کا ایسا ہوتا ہے کہ جو آنکھوں سے نکلنے لگتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ ڈاکٹر کا سبجیکٹ ہے، اس کو مذہب میں نہ لائیے۔ اب سنیے معجزہ، اب مجھ سے سنیے معجزہ کیا ہے؟ معجزہ یہ ہے کہ رونا جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے، ہیومن نیچر کا جز ہے، اور فرمایا ہم نے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا کوئی مرتا ہے وہ روتا ہے، چاہے امریکہ میں مرے، چاہے افریقہ میں مرے، چاہے یورپ میں مرے، چاہے آسٹریلیا میں، چاہے ایشیا میں، اور چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچین ہو، یہودی ہو، یا کوئی مذہب نہ رکھتا ہو، بالکل مذہب سے الگ ہو، لیکن جس کا بیٹا، باپ، بھائی، رشتہ دار جس سے اس کو محبت ہے وہ مر جائے گا، وہ روئے گا۔ یہ نماز کی طرح نہیں ہے جو خالی مسلمان پڑھیں گے، رونا نماز کی طرح نہیں ہے، رونا انسانیت کی بنیادوں پر ہے، مذہب کی بنیادوں پر نہیں ہے۔ کسی انگریز کا بیٹا مر جائے گا وہ روئے گا، کسی امریکن کا بیٹا مر جائے گا وہ روئے گا، غریب کا بیٹا مر جائے گا وہ روئے گا، مالدار کا بیٹا مر جائے گا وہ روئے گا، پڑھے لکھے کا بیٹا مر جائے گا وہ روئے گا، جاہل کا بیٹا مر جائے گا وہ روئے گا، تبت کی پہاڑیوں پر روئے گا، افریقہ کے جنگلوں میں روئے گا، امریکہ کے جگمگاتے شہروں میں روئے گا۔ تو یہ انسانیت، تو رونا جو ہے وہ انسانی فطرت ہے، مذہب نہیں ہے۔ تو جب انسانی فطرت ہے تو مذہب کی تھیوری نہیں اپلائی ہوگی اس پر، انسانی فطرت کی تھیوری اپلائی ہوگی۔ دیکھیے بات چاہے میں سمجھا لے جاؤں، مذہب کی تھیوری نہیں اپلائی ہوگی، انسانی فطرت کی تھیوری اپلائی ہوگی اس کے اوپر۔ انسانی فطرت کیا ہے؟ انسانی فطرت یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے غم میں روتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کا دل اس غم کو بھول جاتا ہے اور اس کا رونا گھٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ چند مہینے کے بعد وہ نہیں روتا، اور سال 2 برس کے بعد بالکل نہیں روتا، چاہے کتنا بڑا غم کیوں نہ ہو، لیکن 2-4 برس کے بعد وہ اس کو بھول جاتا ہے اور ٹھنڈی سانسیں رہ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ ٹھنڈی سانسیں بھی غائب ہو جاتی ہیں، وہ اس کا تذکرہ بھی کیا کرتا ہے اور اپنا کام بھی کیا کرتا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ تھیوری ساری دنیا میں ہے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، یہودی، یورپین، امریکن، افریقن، آسٹریلین، ایشین، سب اسی سے گورن ہوتے ہیں، اسی ایک فارمولے سے۔ ایک بات، ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ سنیے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ آدمی اس کو روتا ہے جس کو دیکھا ہے۔ وہ بچہ جو چند دن کا تھا کہ اس کی ماں مر گئی، اس کی خالہ نے اسے پالا، جب وہ جوان ہوا تو اس کی خالہ مر گئی، وہ 25 برس کا تھا جب خالہ کا انتقال ہوا، تو وہ سر پیٹ پیٹ کے رو رہا تھا اپنی خالہ کی میت پر۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ بڑے بد نصیب ہو تم، خالہ کے لیے تو اتنا رو رہے ہو جو بڑھیا ہو کے مری ہیں، اور تمہاری ماں جو جوان مر گئی تھی اس پر تم نہیں روتے۔ تو کہتا ہے ماں کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں، ہم کیا جانے ہماری ماں کون تھی، انہی نے ہمیں پالا، یہی ہماری ماں تھی، ہم تو 2 دن کے تھے جب ہماری ماں مر گئی تھی، انہی نے یہی ماں تھی ہماری، ہم ان کو جانتے ہیں، گھر میں تصویر تو لگی ہے ماں کی، اس کو تم دیکھتے ہو کیوں نہیں روتے؟ ہم کیا جانے، ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ معلوم آدمی اسی کو روتا ہے جس کو اس نے دیکھا ہے۔ سگے بہن بھائیوں کی تصویریں گھر میں لگی ہوتی ہیں جو پیدائش سے پہلے ہمیں مر گئے، ہم کبھی ان پر نہیں روئے۔ نانا دادا پر وہی بچے روتے ہیں جو نانا دادا کی موت کے بعد سمجھدار ہوتے ہیں، جن کے ننھے دسن میں نانا دادا مر گئے یا پیدائش سے پہلے مر گئے، وہ کبھی نانا دادا پر نہیں روئے ہیں۔ یہ آپ سب اپنے حساب سے سوچ لیجئے، اپنے گھروں کے رشتہ داروں کو آپ انہی پر روئے ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہے، جن کو نہیں دیکھا ہے گھر میں 10 دفعہ تذکرہ سنا نہیں روئے۔ میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا، میری پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، والد مرحوم سے ہزاروں دفعہ ان کا تذکرہ سنا، مگر کبھی ایک آنسو نہ آیا، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، میں نہیں جانتا۔ تو معلومات کہ روتا ہے آدمی، مگر فطرت یہ گری آئی ہے کہ جتنا زمانہ قریب ہوتا ہے اتنا روتا ہے، اور جب زمانہ دور ہوتا جاتا ہے تو آنسو خشک ہو جاتے ہیں، اور جن کو دیکھا ہے ان کو روتا ہے۔ مجلس حسین ان معنوں میں موجودہ ہے کہ فطرت کے دونوں اصول غم حسین کے خلاف جا رہے ہیں۔ کیا کہنے
کسی ایک کی زیارت ہم نے نہیں کی. اس فطرت کے دونوں اصولوں کے تحت ہمیں نہیں رونا چاہیے حسین پر. رونا تو بڑی بات ہے, ٹھنڈی سانس نہ بھرنا چاہیے غم حسین میں, اس لیے کہ 1350 برس کے فاصلے پہ ہیں ہم اور 72 میں کسی کی زیارت نہیں کی ہم نے. مگر عالم کیا ہے مجلس میں کہ علی اکبر کی جوانی کا ذکر آیا اور مجمع رویا, قاسم کی گلمہرانی کا تذکرہ آیا اور مجمع رویا, علی اصغر کے تبسم کا ذکر آیا اور مجمع تڑپا, عباس کا نام آیا اور مجمع نے کلیجہ تاپا, حسین کا لفظ آیا اور اہل ایمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. یہ کون سی طاقت رلا رہی ہے, یہ کون سی قوت رلا رہی ہے, یہ کون سی چیز ہے کہ جو رلا رہی ہے. دریا تیز دھارے سے بہ رہا ہے مشرق سے مغرب کی طرف, ایسٹ سے ویسٹ کی طرف دریا بہتا ہوا جا رہا ہے اور ایک کشتی بھی بہتی ہوئی جا رہی ہے جس میں کوئی بیٹھا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. تعجب کی کون سی بات ہے, کسی ملاح کی کشتی کھل گئی ہوگی دریا میں بہ رہی ہوگی, اس لیے کہ ادھر دریا جا رہا ہے ادھر کشتی بھی جا رہی ہے, لیکن کشتی جا رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف اور دریا جا رہا ہے ایسٹ سے ویسٹ کی طرف, اور دھارا ہے تیز اور کشتی میں کوئی بیٹھا نہیں ہے اور کشتی چل رہی ہے اور تیزی سے چل رہی ہے اپوزٹ کرنٹ کے اوپر. تو یقین مانیے کوئی ریموٹ کنٹرول سے اس کو کنٹرول کر رہا ہے جبھی تو چل رہی ہے, ورنہ کیسے چلے گی اپوزٹ کرنٹ کے اوپر. تو عزیزان گرامی یہ ادائے حسین کی کشتی جو فطرت کے اپوزٹ کرنٹ پر چل رہی ہے, کوئی ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کر رہا ہے جبھی تو چل رہی ہے. تو یہ اسی ماں کی دعا کا اثر ہے نا کہ بابا میرے بچے پر روئے گا کیا. کل بھی میں نے آنسو کے قطرے کے لیے پڑھا, آج اتنی وضاحت کے ساتھ پہنچے. سمجھ بوجھ کے لوگ بولا کریں حسین کی عزاداری میں, سمجھ بوجھ کے لوگ بولا کریں حسین کی عزاداری میں, ورنہ حسین کا نمک کھائے ہوئے غلام ابھی زندہ ہے, سب مر نہیں گئے. کیا ممکن ہے کہ جو کوئی گستاخی کرے, اس سے سب جواب بھی ہیں ہمارے پاس. وقت وقت یہ اس دکھیا ماں کی جس نے چکی پیس کی آپ فاطمہ کے دل سے زینب کبریٰ کے دل سے جس نے اپنے ہاتھوں سے لاشیں دفن کی ہیں اس کے دل سے جس کے بچے قید خانے میں گھٹ گھٹ کے مر گئے. آپ کیا بتائیں, تقریریں کرنا, تحریریں لکھنا, سجیشن دینا یہ سب آسان ہے. یہ پوچھئے جن پر گزر گئی کیا گزری. بس عزیزان گرامی بہت دیر ہو گئی, کافی وقت صرف ہو گیا. باقی جو کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ کل عرض کروں گا. آج تو بس صرف اتنا کہ سیدہ نے پوچھا میرے بچے پر روئے گا, حضور نے سر جھکا دیا. محبوب رب العالمین تھے, جو فرما دیتے وہی ہوگا, سر منہ فرق نہ ہوگا. مگر حضور نے چاہا کہ مجھ سے بڑا وعدہ کر. سیدہ رو رہی, رسول سر جھکائے بیٹھے ہیں. ایک دفعہ جبرائیل امین نازل ہوئے, کہا خدا تو خیر درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے میری کنیز خاص کو چپ کر دیجئے, فاطمہ کے رونے سے ملائکہ سماوات یہ ہمارے حبیب فاطمہ زہرا سے وعدہ کر لیجئے کہ میں وعدہ کرتا ہوں. ہے دنیا میں کوئی میں کی وزن کو سمجھنے والا؟ اللہ فرما رہا ہے میں وعدہ کرتا ہوں ایک گروہ پیدا کروں گا جو صفی ادائے حسین بچھائے, تیرے بچے پر روئے گا, میرے بچے کا ماتم. رسول اللہ نے اللہ کا پیغام سیدہ سے کہہ دیا اور سیدہ عالمیان نے آنسو پوچھ ڈالے, خاموش ہو کے بیٹھ گئی. ادھر سیدہ
زیادہ خاموش ہوئی حدیث یہیں پر تمام ہو جاتی، اس لیے کہ حدیث کا نیچرل اینڈ فطری اختتام یہیں پر تھا، مگر جانے قربان ہو ہماری حسین ابن علی پر حدیث کے سلسلے کو آگے بڑھایا، کھڑے ہو گئے، نانا سے پوچھا نانا آپ کا کیا سلوک ہوگا؟ اب یہ دوسرا مرحلہ تھا، جو میرے مشن کو لے کے آگے بڑھیں گے، جو میرے مقصد کے لیے روئیں گے، جو میرے مقصد کو آگے بڑھائیں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ کہا بیٹا تاجی شفاعت میرے ہی سر پہ ہوگا، شفیع المذنبین میں ہی ہوں، تیرے ماتمداروں کی شفاعت کروں گا۔ باپ کی طرف مڑے بابا آپ کیا سلوک کریں گے؟ کہا بیٹا ساقی کوثر ہوں، تیرا ماتمدار پیاسا نہ رہے گا، میں کہوں گا مولا کوئی دنیا سے پیاسا نہیں جاتا، ایک جام کربلا میں لے آئیے، علی اکبر گہوارے میں ہچکیاں لے رہا ہے، یا علی عباس پلٹ کے نہیں آئے، سکینہ بڑی مایوس ہے۔ بھائی کی طرف مڑے، بھیا آپ کا کیا سلوک ہوگا؟ کہا بھیا سردار جوانہ نے جنت ہو، تیرے ماتمداروں کو جنت میں پہنچو۔ اب اس ماں کی طرف مڑے جس نے ابھی آنسو پوچھے تھے، کہا مادر گرامی آپ کا کیا سلوک ہوگا؟ ماں نے آسمان کو دیکھا، باپ کے چہرے پر نظر کی، معصوم بیٹے کو دیکھا، کہا بیٹا مجھے اپنے پروردگار کے عزت و جلال کی قسم، مجھے اپنے بابا محمد مصطفیٰ کی قسم، در جنت پر کھڑی ہو جاؤں گی، در کے بال کھول دوں گی، تیرے ماتمداروں کی حفاظت کروں گی۔ ارے شاید زینب نے سن لیا ہو، اے میری ماں بال نہ کھولنا، یہ بیٹی موجود ہے، در کے بال کھلوائے گی، بازو بنوائے گی، بازاروں میں جائے گی۔ Please stand by. We will continue with the next majlis shortly. Thank you. Assalamu alaikum Momineen and Mominat. AEZ Audio and Video Library has an excellent selection of majalis, sos, salam, marsiyas, nauhas, milads and other religious events. For more information, please call area code 732-536-2606.